بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج جو ہے وہ یوم تکریم شہدائے پاکستان ہے۔ آج ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ شہداء جنہوں نے وطن کی مٹی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اسی پر پروگرام جائزہ پر جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے گی۔ اس پروگرام میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی سردار رمیش سنگھ اروڑہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سجاد انور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ آج یوم تکریم شہدائے پاکستان ہے، آج ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ شہداء جنہوں نے وطن کی مٹی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ آج جہاں پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہیں کل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کی، ایک تقریب میں شرکت بھی کی۔ وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، وطن کی فضائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کل شہداء کی فیملی سے ملتے ہوئے جذباتی ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ شہداء وہ لوگ ہیں جو ہمارے محسن ہیں، ان کا قرض ہم کبھی نہیں اتار سکتے، ان کے لہو کا ہم پر قرض ہے۔ آج ہم جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ انہی کی بدولت ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم وطن کی خاطر جان دے دیں گے، لیکن جان بہت ایک عزیز چیز ہوتی ہے، اور یہ لوگوں نے کر کے بھی دکھایا ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے جو مہمان ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما سردار رمیش سنگھ اروڑہ صاحب۔ سردار صاحب، شہداء کا خون ہم پر یقیناً قرض ہے، یہ ہمارے محسن بھی ہیں، اور آج جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا، وہ صرف سوچ کے ہی جو ہے وہ ایک دل لرز اٹھتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی وابستگیاں ایک طرف، آپ کی اٹیچمنٹس بھی ایک طرف، جہاں مرضی ہوں، لیکن یہ شہید تو ہمارے محسن ہیں۔ بہت مہربانی عمر بھائی۔ دیکھیں، آج کے دن، آج ہم یوم تکریم شہداء منانے جا رہے ہیں، اور وہ تمام شہداء جنہوں نے اس وطن کی مٹی کی، اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں ہماری پاک افواج ہے، ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں، ہماری پولیس ہے، ہمارے عام شہری ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ہم ان تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دکھا رہے تھے اپنے انٹرو میں، کل جس طرح ایک جذباتی مناظر تھے کہ جب تمام شہداء کی فیملیز آئیں، ان کو سلیوٹ پیش کیا گیا، ان کی شہادت کو سلیوٹ پیش کیا گیا، ان کی فیملیز موجود تھی، جذباتی مناظر تھے۔
اور جہاں پہ ہم ان کو شہداء کو سلام پیش کر رہے تھے، خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ شہداء کو یہ بھی تو دکھ ہوا ہوئے گا نا کہ ان کے فیملیز کے لوگ بارڈرز پہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پھر انہی کے مجسموں کو، انہی کی یادگار کو جس طریقے سے جس بے حرمتی طرف کی گئی. جلایا جا رہا ہے اور ان کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، یہ ایجنڈا کسی بھی صورت اور یہ پاکستان کا دشمن ایجنڈا نہیں کر رہا اپنے ملک کے ملک لوگ، تو میں پھر زیادہ ان کو تکلیف کیا ہوتی. کہوں. میں کل بھی ہم نے بھی کل ایک اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی ناروال میں، ناروال کی جو مائنورٹی جس میں ہندو تھے، کرسچنز تھے، سکھ تھے، ہمارے مسلمان دوستوں نے بھی کچھ نہیں ساتھ دیا ہمارا. اور وہاں پہ ہم یہی بات کرتے کہ ان کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مطلب بلوائی ہیں یا توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہیں تو نہیں، یہ تو دہشت گرد ہے. یہ دہشت گرد سے کسی صورت کام نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد پھیلا رہا ہے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، خانہ جنگی، یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ جو آپ کی پاک فوج کی تنصیبات ہیں، جو آپ کا پاکستان ریڈیو پاکستان ہے، جو آپ کی سکولز ہیں، جو آپ کی ایئر فورس کی ایئر بیس ہے، یا کوئی اور ایسے جگہ ہیں. سکولوں پہ اٹیک کون کرتا تھا؟ سکولوں پہ اٹیک دہشت گرد کرتے تھے. آپ کی تنصیبات پہ اٹیک کون کرتا تھا؟ دہشت گرد کرتے تھے. تو یہی انہوں نے جو 9 مئی کو کیا، تو میرا خیال انہوں نے تسکین تو ہمارے دشمن کو پہنچائی. تو آج ہم ان تمام شہداء کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ شہداء ہمارے، ہم ان کو کبھی بھولے نہیں ہیں، نہ ہم بھول سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بڑی قربانی اس وطن پہ ہے. آج ہم جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، انہی شہداء کی بدولت ہے نا جی. ہم کس طرح بلا سکتے ہیں کیپٹن شیر خان کو؟ ہم کس طرح میجر عزیز بھٹی کو بلا سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس سے جوان جو اسکول کا بچہ تھا جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے باقی اسکول کے بچوں کو بچایا، تو یہ وہ تمام شہداء ہیں جن کا خون ہم پہ قرض ہے. تو اگر اس قرض کو ہم اس طرح اتارے ہیں کہ جا کے ان کے مجسمے توڑ دیں، ہم جا کے جی ایچ کیو پہ اٹیک کر دیں، ہم جا کے جنا ہاؤس پہ اٹیک کر دیں، ہم اسکولوں پہ اٹیک کر دیں، اور یہ وہی ایجنڈا ہے. ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے خان صاحب ایک موومنٹ لے کے چلے تھے پاکستان کے اندر، جہاں پہ اور بہت سے انہوں نے پولرائزیشن کی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک ایسی کیا میں کہوں بریگیڈ تیار کر دی، ایک ایسی فوج تیار کر دی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کر رہا ہے، بٹ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجھے نہیں پتا وہ بچوں کو کیا انہوں نے ترغیب دی ہے، بٹ دیر از سم تھنگ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ملک کے اندر خانہ جنگی کی فضا. کیونکہ یہ تو ہمارے دشمن کا ایجنڈا تھا. ہمارا دشمن یہ کہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری شاید لڑائی بارڈرز پہ نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر اتنی خانہ جنگی کروا دیں گے، اتنی لڑائی کر دیں گے کہ پاکستان اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. تو اسی ایجنڈے کو پرسیو کیا جا رہا ہے، اور میں اس کی جتنی مذمت کروں کام ہے، اس کی ہر پاکستان اس کی مذمت کر رہا ہے، بالکل کرنی چاہیے. ہر پاکستانی کو اس کی مذمت کرنا چاہیے، بیکاز یہ پاکستان ہے. تو ہمیں یہ جو جھنڈا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، ہم ایک ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے. اور جو اس پرچم کی قدر نہیں کرتا، جو اس پرچم کے خلاف ہے، جو اس پرچم کو جلانے کی بات کرتا ہے، جو اس اسٹیٹ کے املاک کو جلانے کی بات کرتا ہے، جو اسٹیٹ کے توڑ پھوڑ کی بات کرتا ہے، جو اسٹیٹ کی انٹیگریشن کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. اور ہمیں اس کو ڈس اون کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. اور میں دوبارہ پھر کہوں گا، ہم 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں. کل پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کسی کی کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، جو اس میں گلٹی ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. بالکل پہنچایا جانا چاہیے. کسی کے پاس، کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے پاس یہ کارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کارڈ کو کھیلے اور پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام. بالکل جس طرح سردار صاحب ابھی خالد قیوم صاحب بات کر رہے ہیں، یقین کریں کہ جب یہ مناظر دیکھ رہے تھے اور شہداء کے کچھ جو میسیجز بھی آئے ہوئے تھے فیملیز کے، وہ آپ ہم اکٹھے جب دیکھ رہے تھے، تو کتنی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، تو اوبویسلی یہ ہمارے لیے ہماری محسن ہیں اور ان کی خدمات کو کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی یادگاروں کو، ان کی بے حرمتی کرنا، یہ تو قابل افسوسناک ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اب یہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکے گا. دیکھیے، زندہ قومیں اپنے شہداء کو نہیں بھولتی، اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، اپنے شہداء کو مثال کے طور پر جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 9 مئی کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے اندر شہداء کی یادگاروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی، اور ایسے دل خراش واقعات ہم نے دیکھے کہ جس کی مثال پچھلے 75 سال میں پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھی. اور اس پر ہوا کیا کہ جو دشمن کا ایجنڈا تھا
اس ایجنڈے کی بدقسمتی سے تکمیل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہوئی. 75 سال میں جو دشمن ہم پاکستان کو اور پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان نہیں پہنچا سکا, وہ نقصان جو ہے ان کا کام جو ہے ملک کے اندر سے ہوا. اور ان واقعات پر سب سے زیادہ جو خوش تھا وہ ہمارا دشمن تھا. لیکن دیکھیے کہ وہ خوش اس لیے تھے کہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا, اور ان کا جو کام تھا ان کی پلاننگ وہ ہوگی ملک کے اندر سے ہی جو ہے. کہیں نہ کہیں تو ان کی پلاننگ ضرور شامل ہوگی. وہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھیے کمزور جو کریں. ہمارے قومی سلامتی کے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو ٹرینڈ بنائے جاتے تھے یہاں سے ہمارے ملک کے اندر سے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان ٹرینڈز کو جو ہے آگے کس طرح اس میں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر سے ان کو جو ہے وہ پذیرائی ملتی تھی, اور ان ٹرینڈز کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جاتا تھا. اور دوسرا دیکھیے بدقسمتی سے کہ پی ٹی آئی, اگر آپ دیکھیں ان واقعات کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے ٹی ٹی پی کی طرح ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا جو روپ تھا وہ دھارا. اور جو فوجی تنصیبات ہیں, اگر آپ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ دیکھیں, آپ جی ایچ کیو پر حملہ دیکھیں, میاں والی کے اندر کس طرح پاکستان کی فضائیہ کے طیاروں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, بلکہ آگ لگائی گئی, اور کس طرح فیصل آباد کے اندر گجرانوالہ, پاکستان میں انہوں نے تو ہر جگہ جس طرح وہاں پر حملے کیے گئے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حملے طالبان کے سٹائل پر کیے. اور جو میاں والی کے اندر جو جہاز کو آگ لگائی گئی, ان میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں, وہاں پر میاں والی کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر عارضی طور پر رہائش پذیر افغانی ہیں, ان میں بھی لوگ وہاں پر بالکل. خالد قیوم صاحب, جس طرح آپ بات ابھی کر رہے ہیں نا کہ اب سجاد صاحب, اگر ہم یہاں پر اوور آل بات کریں سچویشن, کیونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ساری صورتحال کو, 75 سال میں ایسا نہیں ہوا. یہ ملک دشمن کی ملک کے انوالومنٹ کے بغیر یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے ملک کو وہی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے بھی گمراہ ہوئے اور جو یہ کام کیا. اب جس طرح شہباز صاحب نے بھی کہا ہے کہ سخت سزا دی جائے گی, لیکن بات ہم پھر کیونکہ یوم شہدائے پاکستان منا رہے ہیں, آج کا دن ہے, تو میں پھر ان پر بات ضرور کروں گا کہ اگر ہم صرف اپنے پر اتنا سا فیل کر لیں, یا ناظرین جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے حوالے سے ہلکا سا کوئی برے الفاظ ہی کہہ دے تو لوگ بولنا چھوڑ دیتے, لیکن جس کی جان چلی جاتی ہے ایک خاص مقصد اور سب عظیم مقصد کے لیے, اور پھر اس طرح بے حرمتی, وہ لوگ تو ناقابل معافی ہیں. درست کہا عمر صاحب آپ نے. بات یہ ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا تفاخر ہوتے ہیں, پرائیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک, اور اس کے سہارے وہ بالکل یہ ہمارا پرائیڈ ہے, بالکل صحیح. وہ انسپریشنز ہوتی ہیں جس کے سہارے آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ سر موٹیویشن ملتی ہے سجاد صاحب, وہ موٹیویشن ہوتی ہے, انسپریشنز ہوتی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. مثلا ہم بچے تھے جب کالج اسکول گوئنگ تھے, تو ہم نے یہ جو عزیز بھٹی شہید سے لے کر یعنی جتنے بھی نشان حیدر تھے ان کا ایک خاص چیپٹر تھا, بالکل, کہ کس طرح ان لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. تو وہ جب ہم پڑھتے تھے تو ایک ولولہ سا پیدا ہوتا تھا, فیل ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, خون میں ایک تھوڑی سی حرارت ہم محسوس کرتے تھے. اور یہ جو مٹی ہے, وطن ہے, اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایک وابستگی پیدا ہوتی. تو جب اس طرح کی پرائیڈز کو نشانہ بنایا جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آپ کی شناخت کو نشانہ بنایا جاتا ہے, آپ کے حوصلے کو توڑا جاتا ہے, انسپریشنز کو اٹیک کیا جاتا ہے, اور فیوچر کو اٹیک کیا جاتا ہے آپ کے ملک. میں یہاں کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے پہلے بھی ایک فنومنا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ لوگوں کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں کراچی میں بھی ایک صاحب تھے جن کے پیروکار یا جن کے فالورز جو تھے وہ عقیدت کے طور پر ان کو پیر صاحب کہتے تھے. جی,
یعنی الطاف حسین صاحب یا جو بھی صاحب تھے وہ کیا کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہو جاتے تھے, بیٹھ جاؤ تو سب بیٹھ جاتے تھے. ان کی وجہ سے جو ہمارا کمرشل ہب تھا وہ 15 سال تک ہوسٹیج بنا رہا, وہ بنا رہا. لیکن دیکھو انہوں نے بھی, ان کے پیروکاروں نے بھی پاکستان کی جو شناخت تھی نا ملٹری کے اوپر, انہوں نے بھی اٹیک کیا. تو ہوا ہی نہیں نا کبھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا. یہ اسی طرح یہ جو فنومینا ہے نا, یہاں پہ بھی عقیدت, یعنی ایک کہا گیا کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, یعنی وہ عقیدت کا ایک ایسا بنایا گیا ایک ملغوبہ کہ اس کے نتیجے میں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر آباد والا واقعہ پیش آیا تھا تو عمران خان صاحب نے گلہ کیا تھا اپنی کور کمیٹی میں بھی اور اپنی تقریروں میں بھی کہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ ہوا تھا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, لوگ نکلے نہیں. اس دفعہ انہوں نے پلان کیا اور خاص طور پہ اس پلاننگ میں یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ایندھن کے طور پہ ان کے ورکرز کو استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں لاہور کی تنظیم, پنجاب کی تنظیم, جو آپ ابھی یہ جو پلاننگ والا ورڈ یوز کریں, یہ بات بالکل درست یعنی دکھائی یہ دے ایک سکرپٹڈ تھا کہ جیسے مجھے گرفتار کیا جائے گا, آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے, آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے, آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے. تو انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی, انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی جو پرائڈز ہیں وہ عمران خان سے نیچے ہیں, اور عمران خان جو ہے وہ یعنی سب کچھ صرف ایک شخص ہے. لیکن سب سے پہلے تو لیکن یہ جو بت بنائے جاتے ہیں نا, پھر یہ بت ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ان 2-3 دنوں میں یہ بت کیسے پاش ہو رہے ہیں, کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج وہ جو بانی ایم کیو ایم تھے ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے ملک میں. آج ان کی جو پارٹی ہے وہ کراچی میں وہ اسٹرینگتھ ہی نہیں رکھتی جو ایک زمانے میں تھی. اب پی ٹی آئی کی سچویشن اس وقت یہ میں کہتا ہوں اٹس ٹو لیٹ. جب جس موقع پہ ایک سیاستدان یہ کہتا ہے نا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, وہ جب نان پارٹیسپیٹری ہو جاتا ہے, وہ جب پارلیمنٹ کو ٹھوکر مار دیتا ہے, وہ جب کہتا ہے کہ پارلیمنٹ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, وہ جب اسمبلیوں کو توڑ دیتا ہے, اور وہ ایک فاشسٹ نظریے کے تحت عمران خان صاحب ایک سیاست کر رہے تھے. اور بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے اندر سے سپورٹ ہو رہی تھی, عدالتوں سے سپورٹ ہو رہی تھی, ادھر ادھر سے سپورٹ ہو رہی تھی ان کو. جی آج یہ جو لمٹ کراس ہوئی ہے نا 9 مئی کی, جی اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کی جو پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح یا تو پیچھے ہٹ جائیں گے یا ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا جس طرح سے ماضی میں ہوا. بالکل. اور پاکستان کا وجود اور شہیدوں کی جو عظمت ہے, یا جو جن لوگوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بارڈرز پہ کھڑے ہو کے قربانیاں دیتے ہیں, میں کہتا ہوں زندگی اپنی پیش کر دینا بہت بڑی بات ہے. یہ مٹی کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ سب کچھ ہے. یہ سب اور کچھ ہے. کیا کرنل شیر خان کو پتا تھا کہ میں جو اتنا بے دریغ لڑ رہا ہوں اور دشمن میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو اعزاز دیں, اس نے سب سے بہادری سے لڑائی کی ہے, تو اس کے مجسمے کو ایسے ہوا میں لڑکھا کے نیچے پھینک دیا گیا. ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. اور اگر اس طرح کی صورتحال کبھی بھی ریپیٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھا کل جو تقریب ہوئی وہاں پہ اسلام آباد میں, اس طرح شہداء کی فیملیز دل گرفتار تھی. بالکل وہ دکھائی دے, اور ان کی مائیں, ان کے بچے کس قدر ان کے اداس اور پریشان چہرے تھے کہ اگر اس ساری قربانی کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا ہونا ہے. بالکل سجاد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کل ہم جو تقریب تھی اس میں بھی دیکھا کہ کس طرح فیملیز جو شہداء کی جو ہیں وہ رنجیدہ بھی تھی, لیکن یہ ہمارے محسن ہیں, یہ ہماری فیملیز ہیں, اور ان کی خدمات کو نہیں ہم بھلا سکتے. اسی حوالے سے کیونکہ آج یوم تکریم شہداء پاکستان ہے, تو ایک اور ویڈیو ہے کہ وہ میسج آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں اپنے بابا سے سب کہوں گی. وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی, غموں کے منظر بیان کروں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی, وطن کی مٹی کو جس نے چاہا تمہاری خاطر لہو بہایا, انہی کی یادوں کو روند ڈالا, میں کس طرح یہ بھلا سکوں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی, یہ نفرتوں میں تمہاری شدت, نہ دیکھی تم نے وطن کی حرمت, کہاں گئی وہ تمہاری غیرت. تمہارے شعلوں میں میں جلوں گی, میں اپنے بابا سے سب کہوں گی.
ہمارا دشمن جو کر نہ پایا وہ تم نے لمحوں میں کر دکھایا. وطن کے شہداء کو بھی رلایا. خدا سے سارے گلے کروں گی, میں اپنے بابا سے سب کہوں گی. میری نگاہوں میں سارے منظر, بھڑکتے شعلے, جناح کا گھر اور ایک یتیمی ہے میرے سر پر. میں ہنستے ہنستے بھی رو پڑوں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی. وطن پہ جان کو نثار کرنا, وطن کے شہداء سے پیار کرنا, ہمیں بھی ان میں شمار کرنا. تمہارے حق میں دعا کروں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی. غموں کی وادی میں چپ رہوں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی, غموں کے منظر بیان کروں گی. میں اپنے بابا سے سب کہوں گی. یہ ایک شہید کی بیٹی, اور اب میں بھی دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو بھی کہ جب سب دیکھ رہے تھے تو ہمارا دل کتنا رنجیدہ اور دکھی ہو رہا ہے. بے شک یہ لوگ ہمارے محسن ہیں, ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فیملیز ہیں. آج ہم جتنا بھی ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کریں وہ کم ہے. سردار صاحب, جو کچھ بھی ہوا, میں پولیٹیکل بات ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن پھر مجبوری ہو جاتی ہے کہ جو کیا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, پی ٹی آئی. ان کے کارکنان نے بالکل جس طرح بات کر رہے تھے کہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہوا, ورنہ ایسا تو آج تک 75 سال میں نہیں ہوا. اور اگر یہ ویڈیو صرف ڈاکیومنٹری کوئی تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے سکون کے ساتھ بس اکیلے ہو کر دیکھے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنی بیٹا اس طرح کے بات کر رہا, اور شہید کے فیملی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں, اپنی وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ دیا, اور ان کے ساتھ ہم نے نہیں, کچھ شر پسند عناصر نے دشمن پالیسی کو اپناتے ہوئے کیا کر دیا. دیکھیں جی, یہ بات تو ہم آج سے نہیں کہہ رہے. یہ تو جس دن یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا, عمران خان پروجیکٹ لانچ ہوا تھا, ہم اس دن سے کہہ رہے ہیں. اور 2010 کا جلسہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 2014 کا دھرنا, جب بھی کوئی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہوتی تھی, جب بھی پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی ہمارے کسی ملک کے سربراہ نے آنا ہوتا تھا تو دھرنا کر دیا جاتا تھا, روڈز بلاک کر دیے جاتے تھے, ایک عجیب سی فضا قائم کر دی جاتی تھی. اور امیج پاکستان کا یہ دیا جاتا تھا انٹرنیشنلی کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری, یہاں پہ کوئی انویسٹر مت آئے. اگر تو عمران خان حکومت میں ہے, عمران خان اس ملک کا سربراہ ہے, عمران خان کی حکومت ہے, تو پھر تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اگر عمران خان کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر باقی سارے اس ملک کے دشمن ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں. صرف اس سب سارے میں اگر کوئی سادھو سنت ہے, کوئی فقیر ہے اور کوئی بہت نیک پارس ہے تو صرف ایک ہی شخصیت ہے, عمران خان. اور عمران خان سب نے کیا کیا وہ اپنے سامنے ہے. 2014 کا دھرنا ہم نہیں بھول سکتے, جا کے 126 دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں, آپ کے سامنے جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا, پی ٹی وی پہ اٹیک کیا, سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں لٹکا دی, خاموشی تھی. پھر 2018 میں جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جب بلاول بھٹو صاحب نے ان کو مبارکباد دی تھی سلیکٹ وزیر اعظم کر کے, تو انہوں نے خود ڈیسک میں کہا تھا میں واقعی سلیکٹ ہوں. اب وہ جب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 3.5 سال میں ملک کی لٹیا ڈبو دی. وہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک گروتھ اسٹریٹجی دی تھی, 5.8 ہمارا گروتھ ریٹ تھا, 49 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں چائنا نے آگے کی, سی پیک جیسا منصوبہ دیا. ان کا کانفیڈنس تھا پاکستان مسلم لیگ نون پہ, میاں نواز شریف صاحب پہ, ان کی پوری ٹیم پہ. پنجاب میں آپ صحافت کر رہے ہیں, آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جس طریقے کی شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں تھے, جو پنجاب میں ہم نے کام کیا. میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا آج کا دن ایسا ہے, لیکن کیا کریں, کیونکہ ایک پولیٹیکل جو اپنے آپ کو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز تھی اور ایک چونچو کا مربع تھا, اس میں سارے جن لوگوں کے اپنے مفادات تھے وہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے تھے. آج وہ ایک ایک کر کے کہا یہ جا رہا ہے جن کو توڑا جا رہا ہے, وہ جبری ان کو رخصت کیا جا رہا ہے, جبری ان کی ہم سے دور کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے, یہ جبری تو آپ کے پاس لائے گئے تھے, ان کو تو جہاز میں بٹھا کے, ان کو کسی کو زبردستی کر کے یہ سارے اکٹھے کیے گئے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا. آپ دیکھیں نا فواد چودھری صاحب کا پچھلے دن ایک انٹرویو میں رات دیکھ رہا تھا, ایک دن جیو کے ساتھ وڑائی صاحب کو دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تو میں تو بڑا ریئلسٹک ہوں جی, میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں, ہر بندے کا آپ میں مفاد ہے. ان کا مفاد تھا, ہمیں بھی توڑنے کی کوشش کی. کیا 2018 پہ ہم پہ اٹیمپٹ نہیں کیا گیا, ہمیں نہیں بلا کے کہا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. کیا میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک قدم لڑکھڑائے, بی بی مریم جیل میں رہی, ایک دن لڑکھڑائی. ان سے تو پوچھا گیا تھا کہ وہاں پہ نیب میں آپ کے پاس بجلی ہے, تو انہوں نے کہا کوئی
کوئی گلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. جی شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، خاقان عباسی صاحب کو جیل میں رکھا، حمزہ صاحب مطلب 2 سال ان کو بلا وجہ جیل میں رکھا گیا. خورشید شاہ صاحب 700، احسن اقبال صاحب جن کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے ناروول کے اندر یوتھ کے لیے ایک سپورٹس کمپلیکس بنایا تھا، سپورٹس اسٹیڈیم بنایا تھا، تاکہ جو ناروول کی یوتھ ہے، پاکستان کی یوتھ ہے، وہ ڈیٹریکٹ نہ ہو، ان کو ایک ایسی اپرچونٹی دی جائے تاکہ وہ آ کے یہاں پہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو پرپس پہ لے کے جائے. خواجہ برادران تھے اور بہت سارے ہمارے ساتھ تھے. سب سے زیادہ رانا صلی اللہ صاحب کے ساتھ جو کیا گیا، آپ نے 15 کلو ہیروئن ان پر ڈال دی. مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کو توڑنا تھا. بٹ آئی ریئلی سیلوٹ دیم کہ وہ ایک دم 1 منٹ کے لیے ان کا قدم نہیں لڑکھڑا ہے. وہ سردار صاحب ٹھیک ہے سردار صاحب، کیونکہ ہمارے پروگرام ہوتے ہی پولیٹیکل ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس پر بالکل آپ صحیح بات کریں. آپ کی جو ساری میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا بھئی، اگر آپ نے آلموسٹ $190 ملین جو تھے، آپ نے وہ آئے آپ کے پاس گرفتار ہوئے نا، آپ گرفتار ہوئے تو آپ اپنی صفائی دے دیتے. آپ نے تو اپنے دور حکومت میں سب کو ہی سارے سیاسی مخالفین کو گرفتار ہونے سے پہلے کیا پیغام دے رہے؟ اگر میں گرفتار ہو گیا تو فلاں 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 پوائنٹ پہ آپ نے یہ کہنا، فلاں جگہ پہ اٹیک کرنا. یہ جو سجاد صاحب کہہ رہے تھے نا بات، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پلاننگ ایک دن کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس دن یہ ہوا اور یہ پلاننگ، یہ باقاعدہ طور پہ پراپرلی پلانڈ تھا. اور آپ دیکھیں نا اس دن سارے ان کی جو رہنما ہے سارے فون کر کے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں. اور آج آپ کے پاس آڈیو لیکس آ رہی ہے، لوگ پتہ لگ رہا ہے جو آڈیو میسج آ رہے ہیں کہ کس نے کس کو کہاں پہ بلایا. اور جس طریقے سے اٹیک کیا گیا وہ کسی بھی طرح ایک جو ہمارا دشمن ملک ہے، جو ایک چائے کی پیالی 1965 کی جنگ میں آ کے لاہور پینا چاہ رہا تھا، اس کو چائے کی پیالی یہاں نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کا کام انہوں نے کیا. مجھے آج بھی وہ انڈین جرنیل کی بات یاد ہے. اس نے کہا تھا اب پاکستان کے ساتھ ہماری لڑائی بارڈرز پہ نہیں ہوگی، ہم پاکستان کے اندر اتنی خانہ جنگی کریں گے اور یہ پاکستان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیں گے. آج کیا کریں؟ اور سردار صاحب آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھارت نے ایک شرارت کرنے کی کچھ سال 1-2 سال پہلے کوشش کی تھی، طیارہ بھی گرایا اور اس کے بعد ان کا جو پائلٹ ہے اس کو بھی گرایا، گرفتار کیا اور پھر چائے پلا کے بھیجا. اور یہ بھی اس نے خود کہا کہ ٹی از فینٹاسٹک. اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ پاکستان کو کیوں ڈسٹیبلائز کریں؟ آپ کس کا ایجنڈا پرچو کریں؟ ایک دن آپ کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے نکلا ہے، سائفر لہرا کے کہہ رہے ہیں مجھے سائفر آ گیا اور مجھے نکلوا رہی ہے امریکن ایجنڈا ہے، امریکن سیاست ہے. اور ہمیں آپ نے کن القابات سے ہماری حکومت کو، ہمارے لیڈران کو آپ نے ان کو دیے القابات دیے، اور پھر آپ انہی امریکہ سے آج مدد لینے کے چل پڑے. آپ ان کو فون کر رہے ہیں، کبھی ڈونلڈ بلوم کے ساتھ آپ کے افواج چودھری صاحب ملتے ہیں، کبھی کوئی اور ملتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معافی دلو. جس میں فواد چودھری کا کہہ رہے ہیں وہ تو سردار صاحب پارٹی چھوڑ گئے. اب بہرحال خالد قیوم صاحب، ہم شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ان کی فیملیز کو یہ بھی بات ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج ہم آزاد فضا میں سانس بھی لے رہے ہیں اور ان کا ہم پر احسان ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو سرحدیں محفوظ ہیں اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابی حاصل کی ہے، وہ ہمارے جو شہداء ہیں فوج پاکستان کے اور سیکیورٹی اداروں کے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں پوری دنیا کے اندر پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ دی ہیں. اور اس میں افواج پاکستان کے دوسرے سیکیورٹی ادارے، پولیس، ایف سی اور پاکستانی شہری جو ہیں، ان کے مجموعی طور پر ملا کر 80,000 پاکستانی جو ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر. اور اس جنگ کی سب سے بڑی جو قیمت ہے وہ پاکستان نے ادا کی ہے. اس کے ساتھ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو ہے ناقابل تلافی جو نقصان پہنچا ہے، اس میں $150 ارب کا جو ہے وہ ہماری اکانومی کو اسی حوالے سے نقصان ہوا ہے. لیکن دیکھیے کہ ہم نے اپنے جو ہے ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، غازیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں. مطلب آپ کی سیاسی اختلافات شاید میرے آپ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، لیکن ایک طریقے سے ہوتے ہیں، ایک مینرز کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کو ایک آئینی طریقہ کار کے تحت جو ہے ایک عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے جو ہے ان کو نکالا گیا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب 3 بار
جو ہے بھاری اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، لیکن ان کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا اور ان کو اپنی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 بار حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی، لیکن اس طرح آج جس طرح کا سلوک جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اس طرح کا رد عمل جو ہے فوجی تنصیبات پر جو حملے ہیں، یہ دونوں بڑی جو پارٹیاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 2 بڑی ہیں۔ جماعتیں رہی ہیں، کئی دفعہ اقتدار میں خالد صاحب رہی ہیں، اور اگر سجاد صاحب ہم اس حوالے سے بات کریں تو کئی دفعہ پرائم منسٹر جو نون لیگ کے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، جس طریقے سے بھی مطلب کیا گیا، لیکن اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ختم ہوئی کبھی ایسے، اور یہ نکالا نہیں گیا تھا صرف عمران خان وہ شخص ہیں جو اپنے دور اقتدار میں آتے، ساتھ ہی سب سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز سارے جیل میں جائیں، لیکن ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ان پولیٹیکل بڑی پارٹیز پاکستان کی آج جو اس وقت پی ڈی ایم کی صورت میں اقتدار میں بھی ہیں، ایسے رد عمل نہیں آئے، لیکن یہ رد عمل جو آپ پہلی بات کر رہے تھے نا کہ یہ سارا پلاننگ کے ساتھ تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا، آپ اس پہ پیش ہو کے اپنے ثبوت دے دیں، آپ کلیئر ہو جاتے، یہ تو آپ کے پاس بڑا اچھی اپرچونٹی تھی کہ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی، لیکن شہداء کے ساتھ کسی قسم کی ان کے فیملیز کو دکھ پہنچانا، وہ تو آپ، میں اور پوری قوم ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک کہا عمر صاحب آپ نے۔ بات یہ ہے، آپ جب سیاسی جماعتوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا، جب بھی کسی سیاسی پارٹی پہ قدغن لگتی ہے یا کوئی سیاستدان بڑا جیل میں جاتا ہے تو چھوٹا موٹا مظاہرہ اس کی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے سیولین وے میں۔ مال روڈ پہ آپ نے دیکھا، آپ نے مشرف کے ٹائم پہ مسلم لیگ نون کی سٹرگل ہم نے دیکھی لاہور میں، جتنا برے طریقے سے ان کی پارٹی کو توڑا گیا اور کاف لیگ بنائی گئی، اور یہاں لاہور کی سڑکوں پہ جس طرح سے پولیس ایکشنز ہوتے تھے چودھری پرویز الہی کے زمانے میں، ہم نے وہ سارے دیکھے، لیکن وہ پیسفلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے رہے۔ لیکن میں اس کا ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو 79 میں پھانسی دی گئی تو ملک میں مارشل لا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر وہ ایگزائل میں چلی گئیں۔ تو جب وہ واپس لاہور آئیں، دیکھیں سیدھا ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی جان لی تھی، اور بھٹو صاحب کتنے پاپولر تھے اس وقت کہ محترمہ جب واپس آئیں تو لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک لاکھوں لوگ تھے، انڈسپیوٹڈ، اس کی جو سارے لوگ مانتے ہیں کہ اس سے بڑا اجتماع لاہور نے نہیں دیکھا، اور وہ اسی علاقے میں کور کمانڈر ہاؤس کے پاس سے گزرتا ہوا سارا کراؤڈ جو تھا وہ مینار پاکستان تک گیا تھا۔ تو محترمہ نے ایک بات کی تھی کہ آج اگر میں چاہتی تو ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، حالانکہ اس وقت مارشل لا تھا، سیاسی لوگ، حالانکہ ان کو تکلیف اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تھی، لیکن انہوں نے ایک گملہ نہیں توڑا ان لوگوں نے۔ تو آج کیا صورتحال بنی ہے؟ آج یہ صورتحال بنی ہے آپ کی کہ عمران خان صاحب کو آئینی طریقے سے حکومت سے الگ کیا گیا۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موومنٹ پاس نہیں ہوتی، پہلا موقع تھا کہ جب عمران خان صاحب کو ان کے اتحادی چھوڑ گئے، ان کی اپنی اکثریت اتنی نہیں تھی کہ وہ ووٹ آؤٹ ہو گئے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس وقت سے ایک فاشسٹ سیاست شروع کی، پچھلے سال اپریل سے، جو آج اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہوں نے ایک ایسی ریڈ لائن کراس کر دی میں اس پر کہ اس کے نتیجے میں آج دیکھیں کہ ان کو کس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے۔ تو اگر آپ ایک غیر سیاسی مٹیریل کو، ایک پروجیکٹ کو اس طرح سے لانچ کرتے ہیں اور اس کا اس طرح کا بناتے ہیں، ایک کلٹ بناتے ہیں کہ اس کے فالورز ہیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لاکھ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا، پرسوں یہ کہا، چوتھ یہ کہا، اتنے یو ٹرنز لیے، لیکن ان کے دماغ بند ہیں۔ وہ جیسے بادشاہ کے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ بادشاہ جو کہتا ہے وہی 15 سال سے مسلسل ایک جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے کہ جی وہ باقی سارے چور کا ایک جو ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کی اپنی تو چوری ثابت ہو رہی ہے۔ اپنی کرپشن اتنی، اس سے بڑی ویزیبل اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہو سکتا ہے یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے کہ آپ ایک ملک ہے وہ پاکستان کو پیسے دے رہا ہے واپس کہ آپ کے یہ انفیئر مین سے پیسے آئے ہیں، یہ واپس لے لیں، اور آپ اسی بندے کے اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں،
اور رات تو فیصل واڈا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بڑا چنک تو ایک صاحب دوسرے لے گئے جن کا کوئی نام نہیں لیتا، فیض حمید صاحب، اور اس کے بعد وہ احتساب کمیشن والے بھی اپنا حصہ لے گئے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے اتنی بڑی پراپرٹی بنا لی یہ جو ٹرسٹ کے نام پہ القادر ٹرسٹ. اور یہ جو سوالنامہ نیب نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ آپ کی اپنی کتنی انویسٹمنٹ ہے اگر یہ ٹرسٹ ہے، تو بشرا بی بی نے کتنے شیئرز ہیں جو انہوں نے ذاتی اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے، یا عمران خان صاحب نے جی صحیح، آپ بالکل اپنی بات کریں کہ وہ تو کرپشن کے حوالے سے پوچھا گیا. گیا. تو وائٹ کالر کرائم ہے، آپ وہ بنا لیں، کوئی ٹرسٹ بنا لیں، آپ کچھ یہ کر لیں، بہت سا اتنی بڑی پراپرٹی ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے پاکستان میں ٹرسٹ سکول ہیں یا ٹرسٹ ہاسپٹلز ہیں، یا وہاں پہ کیا عام آدمی کا جا کے فری میں علاج ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، بالکل آپ اپنی بات ٹھیک کر رہے ہیں. اس وقت چونکہ آج ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ مناظر بھی دکھاتے ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں، جب میجر شبیر شریف شہید کی فیملی جو ہے وہ ان کی قبر پر گئی، حاضری دی، پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ چڑھایا، اور اس کے بعد فاتحہ خوانی بھی کی. آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. آج میں یوم تکریم شہدائے پاکستان کے موقع پر یہاں شبیر شریف شہید کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے شہداؤں کے ساتھ ہیں. جو بھی بے حرمتی شہداؤں کے قبروں کے ساتھ ہوئی یا ان جگہوں کے ساتھ ہوئی جو آئیکونک ایک وہ یادگار ہے شہداء کی، جن لوگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی، وہ ہم سب لوگوں کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا. ان کی یہ شہداء ہمارے ملک کی ایک ایسا ثاثہ ہے جن نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اور ان کو آنر کرنا ہمارا فرض ہے. ہم ہر ایک شخص اس وہ دن یاد کر کے بے حد اشک بار ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے شہداء کی رہتی زندگی تک ان کا ساتھ دیں گے، اور کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیں گے کہ جہاں پہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ پیش آئے. جی آج یوم تکریم شہداء کے موقع کے اوپر ہم شبیر شریف شہید کے مزار کے اوپر اس وقت ہیں، اور ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی ینگ جنریشن کو کہ یہ آپ کے ہیروز ہیں اور ان کی اگزامپل آپ نے فالو کرنی ہے. اور ہمارا دل we were heartbroken because of what transpired on 9th of May. اور اس کے اندر جس طرح کرنل شیر خان نشان حیدر کا مجسمہ توڑا گیا، اور جس طرح GHQ کے اوپر حملہ ہوا، اور شہداء کے جو تھیں مانیومنٹس ان کے اوپر جس طرح انہوں نے جس طرح اس کی بے حرمتی ہوئی، اس کے لیے ہمارا دل جو ہے انہوں نے بیسکلی ساروں کا جتنا بھی شہداء تھے ان کا دل جو ہے وہ اشکبار ہے. اور ہم بیسکلی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج کہ یہ جو شہداء ہیں یہ آپ کے ایکچوئل ہیروز ہیں، اور انہی کی وجہ سے پاکستان ہے آج. تو اس کا خیال رکھیں اور انہی کا رول ماڈل فالو کریں. بالکل درست کہہ رہے ہیں میجر شبیر شریف شہید کی فیملی، ان کی ہمشیرہ اور ان کے بیٹے کا جو میسج اس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے، اور واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ یہی ہمارے ہیرو ہے. بالکل ہم اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور پوری قوم اس چیز کو مانتی ہے. اگر چند شرارتی عناصر نے یا لوگوں نے کچھ غلط حرکت کی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سب کا کوئی میسج ہے. پوری قوم جو ہے وہ اپنے شہداء پر فخر جو ہے وہ رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا فخر ہے. اس وقت سردار صاحب، ابھی آپ نے شہید میجر شبیر شریف کی فیملی کا میسج بھی سنا، اور جس طریقے سے بات کرتے ہیں بالکل یقیناً یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. بالکل یہ رول ماڈل ہے. یہ تو آپ ان کے جذبات کا اندازہ خود لگا لیجیے کہ کتنے دکھی ہیں. اور یہ تو ایک فیملی ہے. آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں، ہمارے جرنیلوں سے لے کے ہمارے GOC تک سب نے قربانی دی. جتنے JCUs ہیں، جرنیل ہیں، پھر عام سیولینز ہیں، باقی ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پنجاب پولیس ہے، سب نے قربانی دی. تو ان سب کے جذبات آج یہی ہوں گے. میں دوبارہ یہی کہوں گا، آپ نے تو بڑا چھوٹا لفظ کہہ دیا، شرارتی نہیں ہے. یہ شرارت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور ہم ان کو دہشت گرد کہنا چاہیے.
جب تک ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ہم ان کو ان کی کیفری کردار تک نہیں پہنچائیں گے, تو یہ رکے گا نہیں سلسلہ. کیونکہ یہ جو سلسلہ لے کے چل پڑے تھے نا, دیکھیں ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست ہمیشہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. جب آپ نے میں کیا کہوں, آپ نے ماں پہ اٹیک کر دیا, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, کل کو ہمارا جو دشمن ہے, دشمن یہی تو چاہتا ہے. دشمن آلریڈی کیا کر رہا تھا, دشمن آپ کا انٹرنیشنلی آپ کو سنگل آؤٹ کر رہا ہے. آپ کا دشمن دنیا بھر میں آپ کا تاثر یہ دیتا ہے کہ پاکستانی جو ہے یہاں پہ شرپسندی ہے, دہشت گردی ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے, اور یہ پاکستان کا امیج یہ دیا جاتا تھا. جس دن یہ واقعہ ہوا, آپ تو خود صحافت سے ہے, میڈیا کے, اور آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے, باقی ہمارے دونوں بھائی بھی صحافت سے, اس دن انڈین میڈیا کیا دکھا رہا تھا. انڈین میڈیا خوشیوں کے شادیانے ماں بج رہے تھے. وہ they were so excited کہ جو ہم پچھلے 75 سال سے نہیں کر سکے, وہ ہمارے پلانٹڈ مین نے, میں تو اس پلانٹڈ مین ہی کہوں گا نا, جو ایجنڈا کسی اور کا پرسیو کر رہا ہے, جو کسی اور کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے, میں اس کو پلانٹڈ ہی کہوں گا نا. اب یا تو وہ آگے جسٹیفائی کرے کہ وہ پلانٹڈ نہیں ہے, انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. جب انہوں نے یہ کام کیا اور آپ نے ڈائریکشنز دی, آپ نے پراپرلی اس کو بیفور دس انسیڈنٹ کہ اگر یہ انسیڈنٹ جس دن ہوتا تو آپ نے یہ جگہوں پہ اس طریقے سے اٹیک کرنا, اور آپ نے فوکس کیا جنا ہاؤس کو, آپ نے فوکس کیا جی ایچ پلاننگ کے ساتھ, پورے پراپر پلان تھا. تو آج ہم ان کو بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا, اور ہم ان شہداء کے ساتھ میں دوبارہ یہی کہوں گا, ہم ان شہداء کی, یہ ہمارے اس وطن کے ہیرو ہیں اور ہمارے ماتھے کا جمرہ, اور ہم یہ ہمارا اثاثہ ہے, اور ہمیں اس اپنے احساسے کو, اپنے ہیریٹیج کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے, ان کو سنبھالنا چاہیے, رادر کے لوگ اٹھیں اور اس احساسے کو کر دیں. اور میں دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سکھ کمیونٹی از ویری اسمال, ہماری تعداد 20-22 ہزار سے نہیں ہے, اور ہمارا ایک سکھ قوم سے ایک ہمارا بھی فوجی جوان ہے جو میجر صاحب ہے اس وقت, وہ پاک فوج کے اندر ہے. جب کرتارپور صاحب بن رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ ایک تو وہاں پہ گرو نانک صاحب کی اپنی بلیسنگ ہے کہ کرتارپور صاحب بنا, وہ انٹرفیتھ ہارمنی کا ایسا نمونہ ہے. اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ جو جنرل صاحب تھے, جب وہ آتے تھے تو اتنی عقیدت کے ساتھ آتے تھے کہ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ایف ڈبلیو کے کہ میں یہ دربار صاحب آتا ہوں تو مجھے یہاں پہ آ کے میں سیوا کرنے آیا ہوں, یہ میں اس کو ڈیوٹی تو میری ہے, کام تو میں نے کرنا, بٹ اس کو میں سیوا لے کے طور پہ کرتا ہوں. وہ 9 مہینے میں پروجیکٹ بنا, اور ہم نے دنیا بھر کو بتایا کہ یہ جو پاکستان ہے, اٹس اے سمبل آف پیس, اٹس اے سمبل آف لو. اور پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے پاکستانی ہیں وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, وہ ہمیشہ محبت اور اچھا امیج بھی گیا. اسی طریقے سے 2013 کے اندر آپ دیکھیں, جب ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا تھا, میاں نواز شریف صاحب نے, اس وقت یہی تھا کہ سکھ کمیونٹی واز آئسولیٹڈ, کبھی بھی پارلیمنٹ کے اندر 1947 سے لے کے 2013 تک نہیں آئی تھی. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ سکھ پارلیمنٹیرین کو لے کے پارلیمنٹ کے اندر, تاکہ سکھ یہاں سے اپنی وائس ریز کرے اور اپنے رائٹس کی بات کرے. اور کرتارپور صاحب کا اسی دن میاں نواز شریف صاحب نے وہ کیا تھا. بعد میں جو بھی ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے, میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا دیتا, بٹ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن. اور آج کے دن جب ہم اپنے شہداء کو, میں تو کہتا ہوں ہر روز شہداء کا دن ہونا چاہیے, ہر روز ہمیں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. انہی شہداء کی وجہ سے ہم آج سانس لے رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ اس بات میں کہ جو خان صاحب کی پارٹی نے کیا ہے, اب جو بھی فیصلہ کرتی ہے حکومت, وہ باقاعدہ طور پہ اس کو دیکھ کے کرے گی, بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑے دکھی دل کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے ہمارا جو انٹرنیشنلی امیج ہے وہ بڑا خراب ہوا ہے. بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج بہت خراب ہوا. لیکن میں پھر وہیں پہ بات کروں گا جس طرح آپ تینوں میرے دوست جو ہیں انہوں نے یہ الفاظ جس طرح کہے کہ ہم شہداء کے ساتھ ہیں, ہم شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سردار رمیش سنگھ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. بالکل شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور شہداء جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, اور شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہم مکمل طور پر پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ آج ہم جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ. اور بالکل جس طرح ابھی میجر شبیر شریف شہید صاحب کے بیٹے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے رول ماڈل ہے اور ان کی خدمات کو نہیں بھولنا چاہیے, پوری قوم ان کی خدمات کو کبھی نہیں بھول سکتی. اور آج اسی وجہ سے اس پورے پروگرام میں جو ہے ہم نے کوشش کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ٹریبیوٹ جو ہے وہ اپنے شہداء کو جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. اور جس طریقے سے میرے دوست بھی سارے بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.